السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ گفتگو آئی کہ دو چیزوں کے درمیان وصف جامع یا تو عقلی ہوتا ہے یا وہمی ہوتا ہے۔ وصف جامع عقلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اتحاد ہو یا دو چیزوں کے درمیان تماثل ہو، دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں، یا دو چیزوں کے درمیان تضایف ہو، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو۔ آج کے سبق میں جامع وہمی پر گفتگو ہوگی۔ دو چیزوں کے درمیان وصف جامع یا تو وہمی ہوگا، اور وہمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے درمیان تماثل تو نہیں ہے لیکن شبہ تماثل ہے، تماثل جیسی ایک چیز ہے۔ تو تماثل تو نہیں ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہم ان دونوں کو ایک جیسی چیز سمجھتا ہے، اور جب وہم ان دونوں چیزوں کو ایک جیسی چیزیں سمجھ رہا ہے تو پھر ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک گونا ربط و تعلق ہو گیا، ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک گونا یکسانیت ہو گئی، اگرچہ یہ یکسانیت وہمی ہی ہے لیکن یہ یکسانیت کافی ہے، اور اس وصف جامع کو ہم وہمی سے تعبیر کریں گے۔ جیسے اس کی مثال دی گئی ہے سفیدی اور زردی۔ سفیدی یہ ایک الگ رنگ ہے اور زردی یہ ایک الگ رنگ ہے، دونوں متباین ہیں، دونوں الگ الگ ہیں عقل کے نزدیک، لیکن چونکہ زردی سفیدی کے مثل ہے اس جہت سے کہ انسان کا وہم یہ کہتا ہے کہ یہ زردی سفیدی سے الگ کوئی رنگ نہیں ہے بلکہ سفیدی ہی میں مٹیالہ رنگ ملا دیا گیا تو یہ زرد رنگ پیدا ہو گیا۔ تو اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ سفیدی ایک الگ رنگ ہے اور زردی ایک الگ رنگ ہے، لیکن چونکہ انسان کا وہم یہ کہتا ہے کہ زردی سفیدی سے الگ رنگ نہیں ہے بلکہ سفیدی ہی میں چونکہ مٹیالہ رنگ ملا دیا گیا اس لیے زردی ایک نیا رنگ تیار ہو گیا، اس لیے سفیدی اور زردی کے درمیان تماثل تو نہیں ہے لیکن عند الوہم دونوں کے نزدیک تماثل ہے۔ تو اب ہم اسے تماثل تو نہیں کہیں گے، عقلاً تماثل تو نہیں ہے لیکن شبہ تماثل ضرور ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں او وہمی بأن یکون بین تصوریہما شبہ تماثل، یا دو چیزوں کے درمیان وصف جامع وہمی ہوگا اس طور سے کہ ان دونوں چیزوں کے تصور کے درمیان شبہ تماثل ہو، جیسے سفیدی کا رنگ اور زردی کا رنگ۔ فإن الوہم یبرزہما فی معرض المثلین، کیونکہ وہم ان دونوں رنگوں کو مثلین کی صفت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تو اگرچہ یہ دونوں مثل نہیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ وہم ان کو مثلین کی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے اس لیے ان دونوں کے درمیان شبہ تماثل ضرور ہے، اور بحیثیت جامع اتنا کافی ہے۔
تو یہ جان لیں کہ جن دو چیزوں کے درمیان وصف جامع ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں مثلین نہیں ہوتی ہیں، لیکن عند الوہم مثلین ہوتی ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان شبہ تماثل ضرور ہے۔ وَلِذَلِكَ حَسُنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِ، اسی بنیاد پر تو ان تین چیزوں کو یکجا کرنا خوب ہوا جو شاعر کے اس شعر میں ہے، ثلاثة تشرق الدنیا ببہجتها شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر، تین چیزیں ایسی ہیں جو اپنے حسن اور اپنی دلکشی سے دنیا کو روشن کر رہی ہیں۔ ایک ہے چاشت کا سورج اور ایک ہے ابو اسحاق کی شخصیت اور ایک ہے چاند۔ یہاں دیکھیں تین چیزیں ہیں، سورج اور ابو اسحاق بن ہارون رشید جس کی تعریف میں یہ شعر ہے، اور ایک چیز ہے قمر۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، تینوں متباین ہیں، لیکن شاعر کے وہم میں یہ تینوں چیزیں ایک جیسی ہیں، مثل ہیں، اس لیے اب عند العقل ان تینوں چیزوں کے درمیان شبہ تماثل ہے، اور جب شبہ تماثل ہے تو ان تینوں چیزوں کو حرف عطف کے ساتھ جمع کرنا مستحسن ہو گیا۔ خیر، دو چیزوں کے درمیان وصف جامع کے وہمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان یا تو شبہ تماثل ہو یا ان دونوں چیزوں کے درمیان تضاد ہو یا ان دونوں چیزوں کے درمیان شبہ تضاد ہو۔ اس سے پہلے جامع عقلی میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جامع عقلی کا دو چیزوں کے درمیان جامع عقلی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان دونوں چیزوں کے درمیان اتحاد ہو یا ان دونوں چیزوں کے درمیان تماثل ہو یا ان دونوں چیزوں کے درمیان تضایف ہو۔ جامع وہمی میں جن دو چیزوں کے درمیان تضاد یا شبہ تضاد ہو تو ہم ان دونوں چیزوں کے درمیان بھی وصف جامع مان لیتے ہیں، اس تضاد یا شبہ تضاد کو ہم وصف جامع مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تضایف یہ وصف جامع میں دو چیزوں کے درمیان جب وصف جامع عقلی ہو تو وہاں وصف جامع کی ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تضایف ہو، کہ ایک چیز کا دوسرے چیز کے ایک چیز کا تعقل، ایک چیز کا سمجھنا دوسرے چیز کے سمجھنے پر موقوف ہو۔ جب ایسی دو چیزیں ہوں تو ان دونوں کے درمیان تضایف پایا جا رہا ہے، اور یہ تضایف وصف جامع کی حیثیت سے کافی ہے۔ جن دو چیزوں کے درمیان تضاد یا شبہ تضاد ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے تضاد اور شبہ تضاد چونکہ تضایف ہی کی طرح ہیں، جیسے تضایف میں ایک چیز کا سمجھنا دوسرے چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، اسی طرح تضاد اور شبہ تضاد میں بھی ایک چیز کا سمجھنا دوسرے چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ تو تضاد اور شبہ تضاد چونکہ تضایف ہی کی طرح ہیں، اس لیے جیسے تضایف یہ وصف جامع ہے، ایسے ہی تضاد اور شبہ تضاد یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وصف جامع ہوگا۔ تضایف یہ تو عقلی ہے، اور تضاد اور شبہ تضاد یہ دونوں وہمی ہوں گے۔ اچھا، تضاد اور شبہ تضاد جن دو چیزوں کے درمیان ہو تو ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے چیز کے سمجھنے پر کیسے موقوف ہوتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جن دو چیزوں کے درمیان تضاد ہوتا ہے تو یہ فطری امر ہے کہ جب ان میں سے ایک چیز ذہن میں آتی ہے تو اس کی ضد بھی فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔ جیسے جب ہم کہیں سیاہ
تو سیاہ اور سفید ان دونوں چیزوں میں تضاد ہے۔ تو جب ہم سیاہ کہیں گے تو اس کی ضد سفید بھی ذہن میں آ جائے گی، اس لیے تضاد تضایف ہی کی طرح ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں او تضادن، یا وصف جامع وہمی ہوگا اس طور سے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان تضاد ہو، جیسے کالسواد والبیاض، جیسے سیاہی اور سفیدی، والایمان والکفر، اور جیسے ایمان اور کفر، وما یتصف بہا اے وکما یتصف بہا، اور جیسے وہ تمام چیزیں یتصف بہا جو ان چیزوں سے متصف ہوتی ہیں۔ بہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے سواد، بیاض، ایمان اور کفر، یعنی جیسے ایمان اور کفر کے درمیان تضاد ہے، سفیدی اور سیاہی کے درمیان تضاد ہے، ایسے ہی وہ تمام چیزیں جو سیاہی اور سفیدی سے متصف ہوں، مثلا سیاہ اور سفید ہوں، ان کے درمیان بھی تضاد ہوگا، اور وہ چیزیں جو ایمان اور کفر سے متصف ہوں، یعنی مومن اور کافر، ان کے درمیان بھی تضاد ہوگا۔ اور شبہ تضادن، یا دو چیزوں کے درمیان شبہ تضاد ہو، یعنی تضاد تو نہ ہو لیکن تضاد جیسا ہو، کالسماء والارض والاول والثانی، جیسے آسمان اور زمین اور اول و ثانی۔ آپ یہاں غور کریں، آسمان اور زمین، آسمان یہ زمین کی ضد نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آسمان یہ ارتفاع بلندی پر مشتمل ہوتا ہے اور زمین یہ پستی پر مشتمل ہوتا ہے، اور بلندی اور پستی بہرحال ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو چونکہ آسمان بلندی پر مشتمل ہے اور زمین پستی پر مشتمل ہے، اس لیے یہ مان لیا گیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان بھی تضاد ہے۔ تو حقیقت میں تو تضاد نہیں ہے، لیکن شبہ تضاد ان دونوں کے درمیان ضرور ہے۔ ایسے ہی آئیے اول اور ثانی، اول اور آخر کے درمیان تو تضاد ہے، اول اور آخر، پہلا اور آخری، ان دونوں چیزوں کے درمیان تو تضاد ہے، لیکن اول اور ثانی، پہلے اور دوسرے کے درمیان تضاد نہیں ہے۔ لیکن تضاد تو نہیں ہے، لیکن شبہ تضاد ضرور ہے، اس جہت سے کہ اول اس چیز کو کہتے ہیں جو مسبوق نہ ہو، اور ثانی اس چیز کو کہتے ہیں جو اول سے مسبوق ہو۔ تو اس جہت سے اگر دیکھیں تو دونوں کے درمیان تضاد جیسی ایک چیز ضرور ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ اول و ثانی کے درمیان شبہ تضاد ہے۔ تو تضاد اور شبہ تضاد یہ وصف جامع کس جہت سے ہیں، اس کے بارے میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ يُنَزِّلُهُمَا مَنزِلَةَ التَّضَايُفِ، فَإِنَّهُ میں ہو ضمیر کا مرجع ہے وہم، کیونکہ وہم ان دونوں کو یعنی تضاد اور شبہ تضاد کو، کیونکہ وہم تضاد اور شبہ تضاد کو تضایف کے درجے میں اتار لیتا ہے، اور تضایف یہ وصف جامع ہے، تو تضاد اور شبہ تضاد جسے وہم تضایف کے درجے میں اتار لیتا ہے، یہ تضاد اور شبہ تضاد بھی کیا ہوگا؟ وصف جامع ہوگا۔ بس یہ کہ تضایف یہ وصف جامع عقلی ہے، اور چونکہ تضاد اور شبہ تضاد کو وہم تضایف کے درجے میں اتارتا ہے، اس لیے تضاد اور شبہ تضاد یہ وصف جامع وہمی ہوں گے۔ اب آگے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ تضاد اور شبہ تضاد یہ عند الوہم، تضاد اور شبہ تضاد وہم کے نزدیک تضایف کے درجے میں کیسے ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں تضایف میں ہوتا کیا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، ایسی دو چیزوں کے درمیان، ایسی دو چیزوں کو متضایفین کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو تضایف کہتے ہیں۔ اب آئیے ایسی دو چیزیں جن کے درمیان تضاد اور شبہ تضاد ہیں،
تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی دو چیزوں کے درمیان حقیقت میں تو تضایف نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسی دو چیزیں جن کے درمیان تضاد ہو یا شبہ تضاد ہو، تو ایسی دو چیزوں میں سے ایک چیز جب ذہن میں آتی ہے تو عموماً دوسری چیز بھی ذہن میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اس کے ذہن میں دو تضاد والی دو چیزوں میں سے جب ایک چیز ذہن میں آتی ہے تو دوسری چیز کا گزر بھی دل میں ہو جاتا ہے۔ اس جہت سے دیکھا جائے تو تضاد اور شبہ تضاد یہ تضایف کے درجے میں ہے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَلِذَالِكَ تَجِدُ الضِّدَّ أَقْرَبَ خُطُورًا بِالْبَالِ مَعَ الضِّدِّ، اسی وجہ سے تو آپ گزرنے کے اعتبار سے، دل میں گزرنے کی روح سے ایک ضد کو اس کی ضد کے ساتھ زیادہ قریب پائیں گے، اور اسی وجہ سے آپ ضد کو اس کی ضد کے ساتھ دل میں گزرنے کی حیثیت سے زیادہ قریب پائیں گے کہ جب ایک ضدین میں سے جب ایک چیز کا گزر دل میں ہوتا ہے تو دوسری چیز کا بھی گزر دل میں ہو جاتا ہے، وہم میں دوسری چیز کا بھی حاضر ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے وہم میں سواد کا گزر ہوتا ہے تو اس کے وہم میں بیاض کا بھی گزر ہو جاتا ہے۔ وصف جامع یا تو عقلی ہوگا، یا وصف جامع وہمی ہوگا، یا وصف جامع خیالی ہوگا، اور وصف جامع خیالی کی گفتگو یہاں سے کر رہے ہیں۔ او خیالی بأن یکون بین تصورہما تقارن فی الخیال سابق۔ وصف دو چیزوں کے درمیان وصف جامع خیالی ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے تصور کے درمیان انسان کے خیال میں ایک تقارن سابق ہے۔ اصل میں دو چیزیں ایسی ذکر کی گئی ہیں کلام میں جو سامع کے جن دو چیزوں کے درمیان سامع کے خیال میں تقارن ہے، مخالطت ہے پہلے ہی سے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے جو بھیڑ بکریاں جنگل میں لے جاتا ہے اور انہیں چراتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ چرواہا جو بھیڑ بکریوں کو لے کر کے جنگل میں جاتا ہے، انہیں چراتا ہے، یہ جنگل میں جا کر کے مختلف مناظر سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ بھیڑ بکریوں کو لے کر کے کبھی ہموار زمین میں جاتا ہے، انہیں چراتا ہے، کبھی انہیں پہاڑوں پر لے کر کے جاتا ہے، وہاں انہیں چراتا ہے، اور کبھی انہیں پہاڑوں کے درمیان جو نشیبی زمین ہے وہاں لے کر کے جاتا ہے، وہاں چراتا ہے۔ جانوروں کو چرانے کے درمیان کبھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، ان مناظر سے بھی وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو ایسے چرواہے کے خیال میں کئی طرح کے مناظر آ رہے ہیں۔ پہاڑ کے مناظر بھی اس کے خیال میں ہیں، نشیبی زمین کے مناظر بھی اس کے خیال میں ہیں، آسمان سے جو بارش نازل ہو رہی ہے یہ سارے مناظر بھی اس کے خیال میں ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں آپ، آسمان، پہاڑ، نشیبی زمین، بارش اور یہ سبزہ جو زمین میں اگے ہوئے ہیں، پہاڑ، آسمان، نشیبی زمین، سبزہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے
درمیان نہ تو اتحاد ہے عقلاً اور نہ ہی عقلاً ان کے درمیان کوئی تماثل ہے، لیکن یہی تو وجہ ہے کہ جب آسمان کا لفظ کہا جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سامع کے ذہن میں آسمان کا لفظ سنتے ہی پہاڑ کا بھی تصور آ جائے اور سبزے کا بھی تصور آ جائے، بارش کا بھی تصور آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان اور پہاڑ اور سبزہ اور نشیبی زمین کے درمیان نہ تو عند العقل اتحاد ہے اور نہ ہی تماثل ہے، لیکن ایک چرواہے کے سامنے جب آسمان کہا جائے تو اس کے ذہن میں بارش کا بھی تصور آ جائے گا، اس کے خیال میں بارش کا تصور آئے گا، اور اس کے خیال میں پہاڑوں کا تصور بھی آئے گا، اس کے خیال میں نشیبی زمین کا بھی تصور آئے گا۔ معلوم ہوا کہ پہاڑ، آسمان، نشیبی زمین، سبزے اور بارش کے درمیان اگرچہ عند العقل اتحاد یا تماثل نہیں ہے، لیکن اس چرواہے کے خیال میں ضرور ان چیزوں کے درمیان تقارن ہے۔ یہ چیزیں ایک دوسرے سے ربط و تعلق رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں پہلے ہی سے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں او خیالیٌ، یا دو چیزوں کے درمیان وصف جامع خیالی ہو، اس طور سے کہ ان دونوں چیزوں کے تصور کے درمیان کسی خاص شخص کے خیال میں سابقہ تقارن ہو، وَأَسْبَابُهُ مُخْتَلِفَةٌ، اور اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ان اسباب کا منشا کیا ہے؟ چند چیزوں کا ایک دوسرے سے خلط ملط ہونا، ایک چیزوں سے ربط رکھنا، اور اس مخالطت اور اس تقارن کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی چرواہا جو جانوروں کو چرانے کے لیے جائے گا تو اس کے نزدیک آسمان، پہاڑ، نشیبی زمین، بارش اور سبزوں کے درمیان تقارن ہے، اور جو چرواہا وہاں نہیں جائے گا اس کے درمیان تقارن نہیں ہے۔ دوسری مثال لے لیں، جیسے ایک پڑھنے والا شخص ہے، لکھنے پڑھنے والا شخص ہے، وہ اس کے سامنے وہ کیا چیزیں رکھتا ہے؟ اس کے سامنے کتاب بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے کاپی بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے قلم بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے ربر بھی ہوگی، اس کے سامنے پنسل بھی ہوگی۔ تو کتاب، قلم، کاپی، ربر، پنسل، ان چیزوں کے درمیان عقلاً نہ تو اتحاد ہے نہ ہی عقلاً تماثل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر شخص کے جب بھی قلم کہا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں کاپی کا بھی تصور آ جائے اور ربر کا بھی تصور آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے، جب اس کے سامنے قلم بولا جائے تو اس کے تصور میں، اس کے خیال میں کاپی بھی آئے گی، کتاب بھی آئے گی، وہ سارے چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی جن کا تعلق پڑھنے لکھنے سے ہے۔ تو واضح ہے کہ دو چیزوں کے درمیان خیال میں تقارن کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ الصُّوَرُ الثَّابِتَةُ فِي الْخِيَالَاتِ تَرَتُّبًا وَوُضُوحًا، اسی وجہ سے انسانی خیالات میں ثابت شدہ صورتیں ترتیب کے اعتبار سے اور وضاحت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک انسان کے خیال میں جن چیزوں کے درمیان تقارن ہے، دوسرے انسان کے خیال میں ان چیزوں کے درمیان تقارن نہیں ہے، اور اس دوسرے انسان کے خیال میں جن چیزوں کے درمیان تقارن ہے، کسی تیسرے انسان کے خیال میں ان چیزوں کے درمیان تقارن نہیں ہوگا۔ اس لیے وصف جامع خیالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس سامع
جس مخاطب کے سامنے ہم کلام پیش کر رہے ہیں اس مخاطب اور اس سامع کے خیال میں ان چیزوں کے درمیان تقارن ہونا چاہیے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ تو کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اونٹوں کو؟ خطاب ہیں اہل عرب، اہل مکہ، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان کی تخلیق ہوئی ہے؟ اور آسمان کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہ وہ کس طرح بلند ہے؟ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہیں نصب کیا گیا ہے؟ اور زمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ بچھائی گئی ہے؟ اب دیکھیں یہاں سامع اور مخاطب کون ہیں؟ عرب ہیں، اور عرب وہ یہ بادیہ نشیں ہیں، صحراؤں کے رہنے والے ہیں، جانوروں کو چرانے والے ہیں، اور جب وہ جانوروں کو چرانے والے ہیں، صحرا نشیں ہیں، تو ان کے درمیان ان کے تصور اور ان کے خیال میں اونٹوں اور آسمان اور پہاڑ اور زمین کے درمیان تقارن خیالی ضرور ہے۔ اور جب ان کے درمیان تقارن خیالی ہے اور کلام ان کے لیے لایا گیا ہے، اس لیے کلام کو دیکھیں، چونکہ ان تمام جملوں میں وصف جامع موجود ہے، اور جب وصف جامع موجود ہے وہ وصف جامع خیالی ہے، اس لیے ان جملوں کو عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا اور کہا گیا واو حرف عطف کے ساتھ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ اس مثال کے ذریعہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ وصف جامع خیالی کی صورت کیا ہے۔ تو جو شخص یہ علم معانی پر گفتگو، علم معانی کی بحث ہے، جو شخص علم معانی میں ادراک حاصل کرنا چاہتا ہے، مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے جامع کی معرفت، وصف جامع کی معرفت اچھی طرح حاصل کر لینی چاہیے، خاص طور سے وصف جامع خیالی کی معرفت اسے اچھی طرح حاصل ہونی چاہیے۔ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَلِصَاحِبِ عِلْمِ الْمَعَانِي فَضْلُ احتیاج إِلَى مَعْرِفَةِ الْجَامِعِ لَا سِيَّمَا الْخَيَالِ۔ اور علم معانی حاصل کرنے والے کے لیے جامع کی معرفت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے جامع خیالی کی معرفت حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ فَإِنَّ جمعہ میں ضمیر کا مرجع الخیالی، فإن جمعہ علی مجرى الالف والعادہ، کیونکہ وصف جامع خیالی کا تعلق ہے انسیت اور عادت سے، اس لیے اس کی معرفت آدمی کے لیے، علم معانی میں مہارت حاصل کرنے والے کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ آگے بڑھیں۔ ومن محسنات الوصل تناسب الجملتین فی الاسمیت والفعلیتین فی المضی والمضارعۃ الا لمانع۔ جب ہم چند جملے وصل کے ساتھ ذکر کریں، یعنی عطف کے ساتھ ذکر کریں، تو کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو اس وصل میں مزید حسن اور نکھار پیدا کرتی ہیں۔ جو چیزیں وصل میں حسن اور نکھار پیدا کرنے والی ہیں انہیں ہم محسنات وصل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ہیں کیا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں من محسنات الوصل تناسب الجملتین فی الاسمیت والفعلیت۔ اور وصل میں حسن پیدا کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دونوں جملے اسمیہ اور فعلیہ ہونے میں یکساں ہوں۔ یعنی اگر دو جملے
जिन्हें वस्ल के साथ ज़िक्र किया गया है, अगर दोनों जुमले बहैसियत जुमला इस्मिया ज़िक्र किए जाएं या बहैसियत जुमला फ़ेलिया ज़िक्र किए जाएं तो ये यकसानियत कलाम में हुस्न पैदा कर देती है। और अगर दोनों जुमले जुमला फ़ेलिया हैं तो या तो दोनों जुमले माजी हों या दोनों जुमले मुज़ारे हों तो कलाम में हुस्न पैदा हो जाता है। वही कह रहे हैं वल्फ़िअलियतैन फ़िल मुज़य्य वल मुज़ारात। और दो जुमले फ़ेलिया का माजी होने और मुज़ारे होने में यकसा होना ये भी हुस्न में इजाफ़ा करता है। तो जैसे जाआ ज़ैदुन व ज़हबा अमरुन, दो जुमले हैं, दोनों जुमले जुमला फ़ेलिया हैं, तो कलाम अच्छा लग रहा है, कलाम हसीन है, और दोनों जुमले यहाँ फ़ेलिया हैं और दोनों ही माजी हैं। तो होना यही चाहिए कि एक माजी आ रहा है तो दूसरा भी माजी आए ताकि दोनों यकसा रहें और कलाम में हुस्न पैदा हो। इल्ला लिमानिन, मगर किसी माने की वजह से, यानी होना तो ये चाहिए कि जब दो जुमला फ़ेलिया आ रहे हैं तो या तो दोनों माजी हों या दोनों मुज़ारे हों ताकि कलाम में हुस्न पैदा हो जाए। लेकिन अगर किसी मकसद के पेश नज़र एक को, दो जुमला फ़ेलिया हैं, एक को माजी की सूरत में लाने और एक को मुज़ारे की सूरत में लाने से हमारा कोई ख़ास मकसूद हो जो दोनों को माजी या दोनों को मुज़ारे से ताबीर करने से रोक रहा है, तो ऐसे माने की वजह से अब हम एक को माजी की सूरत में लाएंगे और दूसरे को मुज़ारे की सूरत में लाएंगे ताकि मकसूद हासिल हो जाए। इसकी एक मिसाल देखें, जैसे कामा ज़ैदुन व बकरुन क़ाइदुन, ज़ैद खड़ा हुआ और बकर बैठा हुआ है। इस मिसाल में पहला जुमला जुमला फ़ेलिया है और माजी है और दूसरा जुमला जुमला इस्मिया है। यहाँ दोनों जुमलों में हमने यकसानियत नहीं की है, दोनों को जुमला फ़ेलिया की सूरत में नहीं ज़िक्र किया है, बल्कि एक को जुमला फ़ेलिया की सूरत में ज़िक्र किया, दूसरे को जुमला इस्मिया की सूरत में ज़िक्र किया। वजह यह है कि ज़ैद खड़ा हुआ है, यहाँ तजद्दुद पाया जा रहा है कि पहले खड़ा नहीं था, अब खड़े होने का नया माना पाया गया है। बकर बदस्तूर बैठा हुआ है, ये सबूत पर दलालत कर रहा है, और सबूत पर दलालत करने के लिए जुमला इस्मिया आता है और तजद्दुद पर दलालत करने के लिए जुमला फ़ेलिया आता है। इसलिए पहले जुमले को जुमला फ़ेलिया की सूरत में कामा ज़ैदुन की सूरत में ज़िक्र किया गया ताकि वो तजद्दुद पर दलालत करे, और दूसरे जुमले बकरुन क़ाइदुन को जुमला फ़ेलिया की सूरत में, जुमला इस्मिया की सूरत में ज़िक्र किया गया ताकि वो सबूत पर दलालत करे। ऐसे ही हमें ये कहना है कि ज़ैद खड़ा हुआ और बकर बैठ रहा है, बकर बैठता है, तो खड़ा हुआ ये माजी का मफ़हूम है और बकर बैठता है, बकर बैठ रहा है, ये मुज़ारे का मफ़हूम है। इसलिए अब हम मजबूर हो गए कि पहले को माजी से ताबीर करें और दूसरे को मुज़ारे से ताबीर करें। इसलिए हमने कहा ज़ैदुन कामा व बकरुन यक़उदु। आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।